ایک ایسا راجا جس کے پاس نہ کوئی فوج تھا نہ کوئی ہتھیار، پھر بھی اس نے لاکھوں دلوں پر حکومت کی۔ مگر سوال یہ ہے، آخر کیسے ایک عام زندگی گزارنے والا شخص غریب نواز بن گیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا؟ اور آخر کیوں مغل بادشاہ اکبر ننگے پاؤں آتے تھے ان کے دربار میں؟ جب غریب نواز غوث پاک سے ملے تو انہوں نے کیا فرمایا، اور کس نے بھیجا غریب نواز کو ہندوستان؟ خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا ولادت 1141 سنچری 537 ہجری میں سنجر سیستان میں ہوئی، جو آج کا ایران اور افغانستان کے درمیان میں ہے۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسن حسینی سید۔ آپ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 12 پشتوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے 10 پشتوں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کا والدہ کا نام حضرت بی بی مہنور تھا، جنہیں ام الورا بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے معزز رشتہ یہ ہے، سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سگے ماموں یعنی میٹرنل انکل ہیں۔ جب آپ چھوٹے تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک چکی اور باغ ملا، جو آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ آپ خود باغ کی دیکھ بھال کرتے اور درختوں کو پانی دیتے۔ ایک دن ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ آپ کی خدمت اور اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کو کچھ کھانے کو دیا۔ وہ چیز کھاتے ہی آپ کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ آپ کا دل دنیا سے ہٹ گیا اور اللہ کے محبت میں لگ گیا۔ آپ نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی، پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور دین کے سفر میں نکل پڑے۔ آپ نے شروعاتی تعلیم گھر پر ہی لی اور صرف 9 سال کی عمر میں پورے قرآن کریم کی حفظ کر لیا۔ اس زمانے میں سمرقند اور بخارا علم کا بڑا مرکز یعنی سینٹر تھا، اس لیے آپ وہاں گئے۔ سفر کے دوران آپ بغداد شریف پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر غوث پاک نے فرمایا، یہ نوجوان اپنے وقت کا بہت بڑا بزرگ بنے گا اور لاکھوں لوگ اس سے فیض حاصل کریں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آپ اپنی زندگی کا بڑی حصہ سفر، علم حاصل کرنے اور بزرگوں کے صحبت میں گزارا۔ جب آپ 20 سال کے ہوئے تو آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت یعنی اسپریچول کانٹیکٹ کی۔ حرمین شریفین مکہ مدینہ کی زیارت کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت کا حکم ملا۔ دنیا بھر کے سفر کرنے کے بعد آپ ہندوستان انڈیا تشریف لائے۔ آپ اس وقت راجستھان اجمیر پہنچے جب وہاں پرتھوی راج چوہان کا راج تھا اور حالات کافی مشکل تھا۔ شروعات میں لوگوں نے مخالفت کی، لیکن آپ کی عاجزی، حکمت اور غریبوں کی خدمت نے سب کا دل جیت لیا۔ آپ مظلوموں اور غریبوں کے لیے امید کی ایک کرن بن گئے۔ آپ نے اجمیر میں روحانیت کا ایک ایسا مرکز تیار کیا جہاں ہر مذہب کے لوگ سکون پاتے تھے۔ اکبر نے ایک مطرب یعنی میوزیشین سے خواجہ صاحب کے شان میں کچھ شعر سنے۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت آپ نے قافلہ اجمیر کی طرف موڑ دیا۔ لیکن سب سے بڑا موڑ 1570 میں آیا۔ اکبر کے پاس سب کچھ تھا مگر بیٹا نہیں تھا۔
اس نے منت مانگی اگر بیٹا ہوا تو وہ آگرہ سے اجمیر تک سفر پیدل طے کرے گا۔ جب شہزادہ سلیم جہانگیر پیدا ہوئے تو اکبر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اکبر نامہ کے مطابق اکبر نے ننگے پاؤں دھوپ اور دھول کی پرواہ کیے بنا چلتا رہا اور پورے راستے فرش پر سو کر گزارا۔ یہ کسی بادشاہ کی ایک درویش کے لیے سب سے بڑی عقیدت تھی۔ اس موقع پر اکبر نے ایک درگاہ کو ایک بڑی دیگ تحفے میں دی۔ اس دیگ میں 125 من اور 400 kg کھانا پکایا جا سکتا ہے، جسے آج بھی لوگ اکبر دیگ کہتے ہیں۔ اکبر نے صرف دیگ ہی نہیں دی بلکہ درگاہ کی ہمیشہ کی خدمت کے لیے 18 گاؤں یعنی ویلیج وقف کر دیا تاکہ خواجہ صاحب کا لنگر کبھی بند نہ ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 رجب 637 ہجری کو ہوا۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی فور ہیڈ پر قدرتی طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے: حاذا حبیب اللہ ماتا حب اللہ۔ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں اس کا وصال ہوا۔ آپ کا عرس ہر سال 1 رجب سے 6 رجب تک اجمیر شریف میں بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ 9 رجب کو مزار مقدس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال وہاں حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت مندوں کا ہجوم رہتے ہیں۔ اگر ہم عام دنوں روٹین ڈیز کی بات کریں تو سرکاری رپورٹس اور ٹورزم اسٹیمیٹس کے مطابق روزانہ 20,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک لوگ حاضری دیتے ہیں ہر کنٹری سے۔ لیکن جب عروس مبارک کا موقع آتا ہے تو یہ تعداد ساری ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ سال 2025 آنکڑوں ڈاٹا کو دیکھیں تو عروس کے دوران تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اجمیر پہنچے ہر کنٹری سے، یعنی پیک ڈیز میں ہر روز 4 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑا پیغام تھا: سب سے محبت کرو، کسی سے نفرت نہیں۔ آپ نے سکھایا کہ انسانیت کی خدمت اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔